خلاف چلے گا وہ بھی گناہگار ہوگا، نبیوں کے اپنے نبی کی سنت کے خلاف چلے گا وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اور پیغمبروں کے اوپر زبان نہ اٹھائیں بھائی، اپنی زبان خدا کے لیے بند کریں، پیغمبروں کی بے ادبی نہ کریں بھائی۔ تو اب میں چھوڑتا ہوں یہاں، مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وہ بنی اسرائیلیہ کا بہت لمحہ آگے واقعہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی چادر پا دو، میں نے یہ بنتا ہے عربی کا، چادر پا دو۔ خدیجہ نے چادر پا دی، اور سردی کے لگی ہوئی تھی دو جان کے سردار کو، ہمارے آنکھوں کے ستارے کو سردی لگی ہوئی، اور اللہ نے اعلان فرما دیا اقرا، او جائے مقابلے کے اندر۔ اس زمانے کی رواج تھی، فرشتے نے بتایا جائے۔ نبیوں کے اوپر نبیوں کو جب اللہ بیان بتاتا ہے نا، وہ دیر نہیں لگاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر الانی شروع کی۔ اس زمانے کی رواج تھی، تمام مکے کے مشرک کوئی اکٹھے کرنے ہوں لوگ تو وہ چادر الاتے تھے، تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے بھائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر الائی، اور تمام مکے کے مشرک جمع ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے اندر 40 سال زندگی گزار دی، بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی، اب میں نے زندگی گزار دی۔ عربی کے اندر بیان کیا بھائی، مجھ سے بولی نہیں جاتی۔ تمام مشرک بول پڑے، تھک گیا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ہم تو تجھے آزماتے رہے، امین پاتے رہے، صادق پاتے رہے، دیانتدار پاتے رہے، امانتدار پاتے رہے، تمام لوگوں کو کام آنے والا پاتے رہے، تمام لوگوں کی امانتیں رکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بات کہتا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، آپ یہ بات بھی مان لیں گے؟ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ بات بھی مان لیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہتے تھے، ہم کہتے ہیں نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، تمہاری زبان سے جھوٹ ابھی تک ہم نے نہیں سنا۔ نگاہیں ہماری غلط ہو سکتی ہیں، نظریں ہماری غلط ہو سکتی ہیں، تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ بھائی قولو کا معنی ہوتا ہے پڑھیں، لا الہ الا اللہ، نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے۔
مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے، سفر بھی اللہ کراتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے ابو لہب نے چپیڑ لگائی، ہمارے اللہ نے آسمان کے اوپر بدوا دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جو ہماری بیوی ہمارے نبی کے اوپر آپ نے اٹھائے، تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے، جو پہاڑوں سے لکڑے بالن اینجل لاتی ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ تو اللہ نے ابو لہب بھی ہلاک کیا اور ان کی بیویاں بھی ہلاک کیا۔ بہت بڑا ترجمہ بنتا ہے کہ تفصیل بنتی ہے، بہت بڑی، تھکا ہوا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مشرک مخالف ہوئے، پتھر مارنے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے اور خدیجہ نے تسلیاں دیں۔ خدیجہ مسلمان ہوئی اور تمام تسلیاں دیتی رہی۔ وہ اہل کتاب تھی، اس کا چاچا عالم تھا، عیسائی عالم تھا، وہ علم رکھتی رہی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اس نے تمام مال اللہ کے نبی کے آگے پیش کر دیا۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ کہنے لگی اگر آپ قبول نہیں کریں گے، ابھی تو نبی نہیں بنے تھے نا، قبول نہیں کریں گے میں آپ سے ناراض ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور مکے کا سب سے زیادہ اللہ نے امیر بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا دیا، غریبی اللہ نے ختم کر دی، اللہ نے امیر بنا دیا۔ تو وہ بیوی تھی، اس نے اس لیے یہ کام کیا کہ ہمارے اندر تکبر اور بڑائی نہ ہو۔ اب بھی جو تکبر کرے گا، بڑا کر کے آپ کو دکھائے گا دنیا کو میں بہت بڑا کھڑا بیان کر رہا ہوں، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ عرش والا اللہ
جو دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے اور تکبر کی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت نہیں قبول ہوتی۔ عبادت قبول ہوتی ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی کرنے کے لیے۔ تو تمام مکے کے مشرک تو یہ عقیدت رکھتے تھے، اون سال کا 365 بت بنا کر، مورتیں بنا کر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی تھی۔ سال کا 365 بت بنا کر رکھ دیا تھا، وکھرے وکھرے دن کا وکھرا وکھرا وہ پتھروں کو کہتے تھے، پتھروں کو کہتے تھے، انہیں کہتے تھے نبیوں اور ولیوں کی مورتیں بنی ہوئی تھی، نبیوں کی اور مورتیں ولیوں کی مورتیں بنی ہوئی تھی پتھروں کی۔ وہ کہتے تھے ہم تمہارے آگے دعا کرتے ہیں، پتھروں کو کہتے تھے، بتوں کو کہتے تھے ہم تمہارے آگے دعا کرتے ہیں، ہم تمہارے آگے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ مورتوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر عقیدہ رکھتے تھے، پتھروں کے اوپر بیماری آتی تھی، وکھری مورت بنائی ہوئی تھی، کاروبار کے اوپر جاتے تھے، وکھری مورت بنائی ہوئی تھی، بت بنایا ہوا تھا، اور کسی اور کام کے لیے جاتے تھے، بت بنایا ہوا تھا۔ 365 دن ہوتا تھا، 365 بت انہوں نے بنا کر رکھ دیا۔ تو اللہ کا نبی جب آیا دنیا کے اندر، اس نے کلمے کا ڈنکا بجا دیا، تمام مکے کے مشرک اپنے بھی مخالف ہوئے، بیگانے بھی مخالف ہوئے۔ اپنے جب مخالف ہو جائیں تو بیگانوں کو بھی موقع مل جاتا ہے بھائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے آگے کانٹے رکھتے رہے۔ ابو جہل، عمر بن اشام اس کا نام تھا، جہلوں کا جہل تھا، جہل اس کو کہتے ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ تھا، عربی پڑھتا تھا، عربی سمجھتا تھا، اور جہل اسے اس لیے پکارا جاتا ہے کہ وہ سمجھنے کے باوجود اس نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ وہ جہل تھا، وہ گڈھے کھداتا رہا، کھدواتا رہا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ دیکھنے کے لیے آیا، دیکھنے کے لیے آیا، اندھیرے کے اندر آتے تھے۔ آمنہ کا دلارا، ہماری آنکھوں کا ستارہ آتا تھا، وہ دیکھنے کے لیے آیا۔ اس نے بتایا جب انسان کوئی گر جائے تو آپ آ جائیں، وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اسے پتھر مارنے شروع کر دو کیونکہ اندھیرا ہوگا نا۔ تو جب ابو جہل دیکھنے کے لیے آیا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب گرے ہیں کہ نہیں، ان کو مار پڑی ہے کہ نہیں،
تو یہ اندھیرا زیادہ تھا، وہ خود اللہ نے گرا دیا۔ پتھر مارنے کے لیے اپنے باڈی گارڈ آ گئے۔ ایسا ہوتا ہے بھائی، باڈی گارڈ آ گئے مارنے کے لیے۔ اس نے آواز لگایا، او نہیں، میں محمد نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں، میں تو آپ کا سردار ہوں، عمر بن اشام ہوں، جیلوں کا جیل ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر مارتے رہے، طائف کے اندر زخمی کیا، زخموں کا چور کیا سرداروں نے، لڑکے لگا دیے سرداروں کے پاس، آمنوں کا دلارا گیا، انہوں نے پتھر لگوا دیے۔ طائف کی 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے اندر، درمیان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خون کے اندر ان کے پاؤں مبارک بھی پیزار کے اندر جم گئے، اور انہوں نے بدوا نہ دی، بدوا نہ دی۔ یہ ہمیں پہچانتے نہیں، میں کون ہوں، شاید ایسا ہو جائے گا، اللہ ایسا مت کر کے دکھا دے گا، ان کی اولادوں کو اللہ مسلمان بنا دے گا۔ تو بھائی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تمام اللہ کی باتیں ماننا اور وقت کے نبی کی باتیں ماننا، اس کا نام ہے مسلمانی بھائی۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے، خانہ کعبہ کے اندر گئے، بیت اللہ کے اندر گئے، انہوں نے اوجری اونٹے کی رکھ دی سر مبارک کے اوپر۔ اس زمانے کے اندر پردہ نہیں تھا۔ کسی نے بتایا فاطمہ ابھی جوان نہیں ہوئی تھی، ابھی پوری جوان نہیں ہوئی تھی، فاطمہ دوڑنے آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اوجری اڑائی، ہٹا دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھا لیا۔ او بھائی، تو آپ کہنے لگی، فاطمہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بدوا کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بدوا دیں۔ آپ نے بیٹی کی بدوا مان لیے، وطبہ وہاں مردار ہوگا، شعبہ وہاں مردار ہوگا، فلانا مشرق وہاں مردار ہوگا، جیلوں کا جیل عمر بن اشام بدر کے اندر مردار ہوگا۔ اللہ نے سردار کو چھوٹے بچوں سے مردار کروایا ہے۔ اللہ ہے نا بھائی، اللہ ہے۔ تو اب تو بھائی پیغمبر بیان کرتے رہے 1 لاکھ کئی ہزار، جنہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانی وہ ناکام ہوئے، جنہوں نے اللہ کی باتیں مان لی وہ کامیاب ہوئے۔ تو پیغمبر تو جو ہوتے ہیں نا، وہ چنی ہوئی مخلوق ہوتی ہے بھائی، چنی ہوئی مخلوق ہوتی ہے، موتی ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں۔ تو آمنہ کے دلارے نے کلمے کا ڈنکا بجانا شروع کیا، یہ کہتے بتوں کی پرورش کرنے والے، بتوں کو سفارشی ماننے والے، یہ کہتے ہیں ہماری بات اللہ مانتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ان الذین تدعون من دون اللہ، آگے میں نہیں پڑھتا ہوں،
سارے یہ نبیوں جیسی ان کے فوٹو آپ نے بت بنائے ہیں، ولیوں کے جو فوٹو پتھروں کے بنائے ہیں، یہ مکھی ایک نہیں بنا سکے گی۔ مکھی کا بنانا درکنار، ان سے مکھی لقمہ اٹھا کر لے جائے، لقمہ بھی واپس نہیں کر سکے گے، یہ مورتیں پتھر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت کا اعلان کیا، اور تمام دولت جو ہے اللہ کے دین کی خاطر خرچ کر کے دکھا دی، اور مسکین بن گئے، 7 فاقے نکالتے رہے، 7 فاقے نکالتے رہے، صحابہ بھی نکالتے رہے بھائی، صحابہ کرام بھی نکالتے رہے 7 فاقے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پھولوں کا ہار نہ پلایا، پتھر ہی مارے گئے طائف کے اندر، اور مکے کے اندر بھی مارتے رہے۔ کیا کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم نہ ہوا۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرشتے نے بتایا آپ بتائیں ہم دونوں پہاڑ ملائیں گے اور یہ ان کی آبادی چٹڑی ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی نے فرشتے کی بات نہیں مانی۔ کیا پتہ ہے ان کی اولاد آ جائے، وہ نیک ہو جائے، کلمے کے اوپر ایمان رکھ لے۔ تو ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری اختلافی باتیں نہیں ہوتی، ہماری باتیں تو ایسی ہوتی ہے نا جو 1 لاکھ سے کئی ہزار نبیوں نے کی، اور ان کے بعد صحابہ نے کی، اور اللہ نے قرآن بتایا۔ جو قرآن ہوتا ہے اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہوتا بھائی۔ جو نبیوں کی بات مانے گا اور ولیوں کی بات مانے گا تو شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہاں جی، نبیوں کی باتیں مانے گا اور ولیوں کی باتیں مانے گا۔ ولی صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعی تھے، تابعیوں کے بعد تبع تابعین تھے، تبع تابعین کے بعد العلماء وارث الانبیاء تھے بھائی، وارث الانبیاء تھے، وارث الانبیاء تھے، حق والے جو عالم ہوتے ہیں بھائی۔ اب جمعے کا دن ہے، خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں لوگ، بیان کسی کا کوئی نہیں سنتا۔ بھئی کیوں نہیں بیان سنتے ہو؟ وہ کہتے ہیں تمام عالم بے عمل ہیں، اس لیے ہم بیان نہیں سنتے۔ او بھائی ایک عالم بے عمل ہو تو تمام عالموں کو مندہ آپ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے زبان بند رکھیں۔ آپ نے مرنا بھی ہے نا، مرنے کے بعد قیامت کے دن جانا بھی ہے نا، ذرا ذرا کا اللہ حساب لے گا۔ مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرا ذرا کے حساب لے گا۔ تو بھائی جو ایک عالم بے عمل ہو تمام عالموں کو مندہ نہ کہے بھائی۔ ایک عالم جو بے عمل ہے نا، اس کی وجہ سے تمام علماء کو مندہ نہ کہنا۔ العلماء وارث الانبیاء، جو بے عمل عالم ہوگا نا، بے عمل عالم ہوگا نا،
علم اس نے پڑھ لیا عمل نہ کیا، قصور اور بے عمل عالم کا ہوا، بے عمل عالم کا قصور ہوا، علم کا قصور نہیں ہے بھائی، عمل کا قصور ہے۔ اس نے عمل نہ کیا، تمام عالموں کو مندہ مت کہیں، جو بے عمل عالم ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، ہمیں کیا لگے اس کے ساتھ، ہم تو حق والے علماء کا چنگا کہتے ہیں۔ یہ صحابہ جو تھے وہ ولی تھے، وہ بھی کلمے کا ڈنکا بجاتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے، زندگی بھی اللہ دے رہا ہے، موت بھی اللہ دے رہا ہے۔ بھائی پیچھے میں نے بیان کر دیا، لیکن آپ بھی کر دیتا ہوں کہ ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں بھائی، ہمارے بیان کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو بھائی لا الہ کا معنی ہے سب کچھ اللہ سے ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا۔ پوری مخلوق جمع ہو جائے، نفع پہنچائے، اللہ نفع نہ پہنچائے، نفع پہنچا نہیں سکے گی۔ پوری دنیا جمع ہو جائے، نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نقصان نہ پہنچائے، نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پوری دنیا جمع ہو کر، پوری دنیا جمع ہو کر امبیری دے، اللہ امبیر نہ کرے، امبیر نہیں ہو سکے گا انسان۔ پوری دنیا جمع ہو کر مسکین بنائیں، مسکین نہیں بنا سکے گی انشاءاللہ۔ پوری دنیا جمع ہو کر مسکین بنانا چاہے، اللہ امیر بنانا چاہے، مسکین یہ پوری دنیا نہیں کر سکے گی، مسکین نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ پوری دنیا جمع ہو جائے، مارنا چاہے، اللہ نہ مارے، پوری دنیا نہیں مار سکے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ مارنا چاہے، پوری دنیا جمع ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ اب محمد رسول اللہ کا میں نہ کرتا ہوں تو بیان ختم کرتا ہوں، تھک گیا ہوں۔ پیار تکلیف دیتا ہے بھائی، بہت، جسم بھی تکلیف دیتا ہے بھائی۔ یہ چائی پائپ کے اوپر بیان کر رہا ہوں، مشینری ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ پہلے ٹیپ کے اوپر بیان کرتا کیا، وہ مجھے پسند نہ آیا تو اب میں نے تار موبائل کے اندر لگوا دی، وہ اس کے اوپر بیان کر رہا ہوں۔ او بھائی، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے، نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ سے منع کیا، ملاوٹ سے منع کیا، رشوت لے کر کام کرانے سے منع کیا، رشوت دے کر کام کروانے سے منع کیا، رشوت لے کر کام کروانے سے منع کیا، بھائی سود کے اوپر پیسے نکالنے سے منع کیا، سود کے اوپر پیسے دینے سے منع کیا۔ او بھائی، ملاوٹ کر کے کمانے سے منع کیا، منع کیا، منع کیا، کوڑ مار کر کمانے سے منع کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آراموں کا پہاڑوں کا پہاڑ لگا ہوا تھا، ہوتا تھا، صحابہ کرام بھی 7 واقعے نکالتے رہے، آرام کے کبھی قریب بھی نہیں ہوئے۔
ان باتوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا، ہم اور تم ان باتوں سے اگر منع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پکے مسلمان بن جائیں گے۔ تو من چاہیے